دیکھو غلط راستے پر جاؤ گے تو جہنم کا راستہ ہے، جہنم میں گزرو گے، خبردار کر دیا ہم نے، فقط انذرتکم، میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، غلط راستے پر جاؤ گے جہنم ہے، اچھے راستے پر جاؤ گے جنت ہے، بشارت اس کی ہے۔ اور جو کوئی اچھے راستے پر آئے اسے تھپکی دینا، بشارت دینا، دل جوئی کرنا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ فرشتے کہتے ہیں اہل ایمان سے گھبراؤ نہیں، تکلیفوں میں سے بھی مت گھبراؤ، آزمائی سے نہ گھبراؤ، ہم تمہارے ساتھی ہیں، مددگار ہیں، پشپنا ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ تو چاہے داعیان خیر ہوں چاہے داعیان شر ہوں، کسی کو کوئی اختیار کسی انسان پر حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہہ دیا تھا تم نے مہلت مانگی ہے میں دے رہا ہوں، لیکن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تمہیں اختیار کوئی نہیں ہوگا، تم بہلاؤ، دھوکہ دو، سبز باغ دکھاؤ، جس طرح چاہو، جو چاہو زور لگا لو اپنا، لیکن تمہیں اختیار نہیں ہوگا۔ جو آئے گا اپنے اختیار سے آئے گا، اس کا اپنا قلب ہوگا، پھر وہ جدھر روح موڑ دے اس کو، اگر وہ قلب جو ہے وہ ہو گیا روح کی طرف تو نجات ہو گئی، اور اگر ہو گیا نفس امارہ کی طرف تو بیڑا غرق ہو گیا۔ یہی معاملہ میں نے کہا نا کہ داعیان خیر ہیں، یہاں تک کہ سب سے بڑے داعی خیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی کہہ دیا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے کہ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، یہ اللہ کی بات ہے، وہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ واقعہ یہ کہ سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے حضور کے چچا ابو طالب کی ہے۔ ابو طالب حضور کے بھی محسن تھے، ہم سب کے محسن ہیں، جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا حضور کو اپنی پناہ میں رکھا، جب تک وہ زندہ رہے اس وقت تک قریش کو آپ کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ یہ تو ان فائٹنگ ہو جائے گی، قریش آپس میں لڑ پڑیں گے، اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ itself cannot stand۔ یہ ان کے انتقال کے بعد ہوا ہے، جب اقدام کیا گیا، طے کیا گیا کہ اب ان کو قتل کر دو، اب کوئی خطرہ نہیں، جس پر آپ طائف گئے ہیں کہ شاید طائف میں کوئی بڑا سردار جو ہے میری بات مان لے، ایمان لے آئے مجھ پر، تو میں اپنا مرکز وہاں منتقل کر دوں، لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہوئی وہاں پر جو ہوئی، لیکن اس کے بارے میں معلوم ہے کس قدر حضور کے دل میں تمنا اور آرزو ہوگی، آپ تصور کر سکتے ہیں انہوں نے ساری طبیعت کس لیے باندھی، کتنی حضور کو خواہش ہوگی کہ ابو طالب کلمہ شہادت پڑھے بغیر دنیا سے نہ جائیں، یہاں تک کہ آخری وقت کہہ رہے ہیں، ان کے رضا کا عالم ہے، چچا جان میرے کان میں پڑھ دیجئے کلمہ تاکہ میں اللہ کے ہاں گواہی دے سکوں۔ لیکن بس وہ عرب ایک مزاج خاص، اس میں جو ایک اپنا ایک زوم ہوتا ہے، اپنی عزت نفس کا، بھتیجے میں جانتا ہوں کہ تیرے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، لیکن میں اس وقت یہ کلمہ شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، عرب کی عورتیں یہ نہ کہیں کہ ابو طالب موت کے ڈر سے اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا۔ بہرحال کہنے کی بات کیا تھی، نبی کیا ہوتے ہیں؟ بشیر، نذیر، داعی اللہ، اپنی جگہ پر روشنی کا مینارہ، سراج منیرہ، معلم، مربی، مزکی، یہ ساری کیفیات جو ہے انبیاء کے ساتھ ہیں، اور نبیوں کے نقش قدم پر چل کر جو لوگ خدمت خلق کریں، لوگوں کو صحیح راستے پر لائے، ان کے لیے بھی یہی الفاظ ہوں گے، تمام سابقہ انبیاء کے لیے بھی یہی الفاظ تھے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، بشیر، نذیر۔ اچھا، اس میں ایک اور اصطلاح آ گئی، اس انذار، تبشیر، تبلیغ، تعلیم، نصیحت، اس کے نتیجے میں جو بات قائم ہوگی اس کے لیے ایک لفظ ہے شاہد، شاہدن علیکم، علی آتا ہے عربی زبان میں مخالفت کے لیے، شاہدن علیکم تمہارے خلاف گواہ، یہ سب سے پہلے یہ اصطلاح، یہ باقی اصطلاحات تو بعد میں آئی ہے،
لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ احزاب میں سب کو جمع کر دیا گیا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. لیکن سب سے پہلے سورہ مزمل میں لفظ آ گیا. مزمل بہت شروع کی صورت ہے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا. ہم نے دیکھو بھیج دیا ہے تمہاری طرف اپنا ایک رسول جو تم پر گواہ بن کر آیا تمہارے خلاف. یہ خلاف کا لفظ کیوں آیا یہاں پر نوٹ کیجئے. شہید کے معنی ہے گواہ، بلکہ لفظی معنی اصل میں کیا ہے؟ جو شخص موجود ہو، شاہد. غائب شاہد، شاہد و غائب. شاہد، لیکن اس کے پھر دو معنی اس میں اضافی طور پر پیدا ہوئے. جو کسی موقع پر موجود ہوگا وہی صحیح گواہ بھی ہے، تو شاہد گواہ بھی ہے. جو کوئی موقع پر ہوگا وہ آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، ورنہ آپ کا چاہے گہرا ہی دوست ہے وہ آپ وہ ہے ہی نہیں تو کیا مدد کرے گا، تو اس سے مددگار بھی ہو گیا. لَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے آپ کی مدد کے لیے. اب شہادت گواہی کے معنی میں آتا ہے تو اس کے دو رخ ہیں. ہر مقدمے میں ایک مدعی ہے، ایک مدعا علیہ ہے. اگر آپ کی گواہی مدعی کے حق میں جا رہی ہے تو اس کے لیے لام آئے گا. شہد لہو، اس کے حق میں گواہی دی. اور اگر اس کے خلاف جا رہی ہے تو شہد علیہ. یہ لام اور علا کا جو فرق ہے اس کو اچھی طرح ایک اور حدیث کے حوالے سے یاد کر لیجئے. حضور نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک. یہ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. اسے اپنے حق میں حجت بنانا ہے تو اس کے اوپر عمل کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اسے اپنا امام بناؤ، اس کی پیروی کرو، تب یہ تمہارے حق میں گواہی دے. اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، مجھ پر غور کرتا تھا، مجھ پر عمل کرتا تھا، میری تبلیغ کرتا تھا. اے اللہ اس نے تو اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا تعلیم و تعلم قرآن کے لیے، قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. تو لہو، یہ قرآن آپ کے حق میں گواہی بنے گا. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں اگر آپ نے راتوں کو وقت جاگ کر قرآن مجید کو پڑھا ہے اور دن میں آپ نے روزے رکھے ہیں، حضور نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد. روزہ اور قرآن بندے کے حق میں گواہی دیں گے، شفاعت کریں گے. یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا منعتہ الطعام بالنہار، اے اللہ تیرے اس بندے کو میں نے روکے رکھا کھانے سے، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت قبول فرما اس کے حق میں. ویقول القرآن منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. فیشفعان، حضور نے فرمایا دونوں کی شفاعت قبول ہوگی. تو القرآن حجت لک او علیک. اسی طرح علی جب ہے، یہ اصل میں قرآن مجید کی اہم اصطلاح تک ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ ہمارا آج کا آخری موضوع ہے. کار رسالت کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے شہادت علی الناس. وہ کیوں ہے؟ دیکھیے ایک محاسبہ جو آخرت میں ہونا ہے، اگر کوئی نبی نہ آتا، کوئی رسول نہ آتا، تب بھی محاسبہ تو ہونا تھا. کیوں؟ ہم نے تمہیں سمع و بصر دیا تھا کہ نہیں؟ عقل دی تھی کہ نہیں؟ تمہارے نفس کے اندر بھی نیکی اور بدی کی پہچان ودیت کی تھی کہ نہیں؟ ان باتوں پر تو حساب دو. تم ہم سے عہد کر کے گئے تھے کہ نہیں؟ الستو بربکم قالوا بلی. جس شخص کے پاس کسی نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو، کسی رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو، اس کا محاسبہ ہوگا توحید اور عام نیکی اور بدی کے اعتبار سے. بس ظاہر بات ہے کہ اس سے یہ محاسبہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اسے تو نبی کا پیغام ہی نہیں پہنچا، نبی کی دعوت ہی نہیں پہنچی. عام آدمی سے محاسبے کی بنیادیں نمبر 1، لقد خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اسے سماعت دی، بصارت دی.